سماج اور معاشرے کے اندر اور ایک گناہ ہے جو لوگ آج کل دھڑلے سے کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. کیا ہے جانتے ہیں؟ سود کھانا ہے، سودی لین دین کرنا ہے، سود پر قرضے لینا ہے، سود کے معاملات کو انجام دینا ہے، سود پر گروی رکھنا ہے مال کو، سود پر گھر کو گروی رکھنا ہے، سود پر بینک سے قرضے لینا، لون لینا. اور سودی کاروبار کرنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا آج کل اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. سودی معاملات کو انجام دے رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود پر بینک سے پیسے لے رہے ہیں اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہم بھوکے مر جائیں گے. کیا تجارت نہیں کرنا، کیا یہ نہیں کرنا، کیا؟ جبکہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا. ہمارے ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا بازار کے بارے میں مت پوچھیے، پورا بازار سود پر چل رہا ہے اور ہر انسان سود پر پیسے دے رہا ہے. بازار کے اندر ایک جو ہے حافظ جی سود پر پیسے دے رہا ہے. تو ایک آدمی بول رہا ہے کیا رہے تو حافظ ہو کر کے سود پر پیسے دے رہا ہے؟ تو بول رہا ہے کہ وہاں کا وہاں، یہاں کا یہاں لیجیے، وہاں کا وہاں، یہاں کا یہاں. دیکھیے جبکہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. سود یہ سب سے بڑا گناہ ہے. لوگوں نے اس کو آج آسان اور معمولی سمجھ لیا ہے. کچھ ہی پریشانی آ گئی، کچھ بھی معاملات آ گیا، سود پر پیسہ لے لیتی ہیں. یہاں کتنے سارے مسلمان عورتوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے 10 لاکھ کے زیور ہے، 5 لاکھ کا زیور ہے، جا کر کے سود پر 2 لاکھ میں گروی رکھ کر کے آتے. 10 لاکھ کا زیور کتنے میں؟ 2 لاکھ میں. 20 لاکھ کا گھر 5 لاکھ میں گروی رکھ کر کے آتے. مہینہ مہینہ سود بھی بنتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جو سود خور رہتا ہے وہ گھر بھی قبضہ کر لیتا ہے، مال بھی قبضہ کر لیتا ہے. ہمارے شہر کے اندر کتنے ایسے گھروں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا سود خوروں نے. کتنے مسلمانوں کے زیورات سود خوروں نے ہڑپ کر لیا. کیوں؟ سود نہ بننے کی وجہ سے. مسلمانوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ 10 لاکھ کا زیور ہے، ہم گروی کیوں رکھیں، اس کو بیچ دیں گے، کم سے کم 9 لاکھ تو آئے گا، ضرورت پوری کر لیں گے، جب اللہ سہولت دے گا تو پھر بنا لیں گے. اتنی سمجھ نہیں ہے مسلمانوں کو کہ ہمارے پاس خاص گھر ہے، ہم وہ پیپر سود پر کیوں رکھیں، خاص گھر کو بیچ دیں گے 50 لاکھ میں، بھاڑے کے گھر میں رہیں گے، اپنی ضرورت کو پوری کر لیں گے، جب اللہ ہمیں دے گا تب ہم نیا گھر بنا لیں گے. یہ کوئی سوچتا نہیں ہے، فقط سود کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جبکہ جانتے ہیں سود سے زیادہ بڑا گناہ ہماری شریعت کے اندر کوئی نہیں ہے. تو میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے ضرورتوں کو لے کر کے سود کے قریب مت جاؤ. جو انسان سود کے قریب گیا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا. جو انسان سود کے ذریعے کاروبار کرے گا وہ انسان ہمیشہ پریشان رہے گا. سود کے اندر جو ہاتھ ڈالے گا، سن لیجئے سب سے آخری بات، سود کے اندر جو بھی ہاتھ ڈالے گا وہ انسان کتنا بھی کما لے ہمیشہ پریشان رہے گا. اس لیے کہ مہینہ بھر کمائے گا، لے جا کر کے پورا سود بنے گا، ادھر بھوکا کا بھوکا رہ جائے گا. ایسے کتنے گھر تباہ برباد ہو گئے.